صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے حمایت عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کی مدد کا ارادہ فرماتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے وہ اپنے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تنکا ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اللہ کے بندوں کو تبلیغ فرما رہے تھے، حق کا راستہ دکھا رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اب اسلام میں داخل ہو کر دین کے راستے پر آ رہے تھے، تو مکے کے جو بڑے بڑے کفار و مشرکین تھے ان کے دل اندر سے جل رہے تھے دیکھ دیکھ کر، اور آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ ایک دن قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے، دشمنان اسلام نے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ۔ جب وہاں پر مشورہ کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایسے دین پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے، ان کو کسی تنہائی کی جگہ میں لے جا کر باندھ دیا جائے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور وہاں پر یہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر نعوذ باللہ ختم ہو جائیں۔ کسی نے کہا کہ انہیں شہر مکہ سے نکال دیا جائے، ہماری آنکھوں سے دور ہو جائیں، پھر دور ہو کر جو چاہیں کریں، ہماری نگاہوں کے سامنے کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص ڈنڈا ٹیک کر کھڑا ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شیطان تھا اور عرب کے ایک بڑے شیخ کی صورت میں سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ارے بچوں یہ کیا مشورے آپس میں کر رہے ہو؟ تم اگر باندھ کے ڈالو گے، ان کے ماننے والوں کو پتہ چل گیا تو یہ وہاں سے کھول کے لے آئیں گے۔ اگر تم یہاں مکے سے انہیں نکال دو گے تو یہ دین وہاں پھیلا کر کبھی غالب آ گئے تو پھر یہ تمہارے اوپر بھی غالب آ جائیں گے۔ ایسا کرو کہ ان کا کام سرے سے ہی تمام کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ نعوذ باللہ کہا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں مشورے ہو رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو وحی لے کر بھیج دیا کہ جاؤ ہمارے رسول کو خبردار کر دو کہ آپ کے خلاف یہ پلان تیار ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اب ہجرت کا ہمارے لیے حکم آ گیا، جس بات کا تم کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر ساز و سامان تیار کر رہے تھے، وہ یہ جان رہے تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آنے والا ہے۔ بہت سے مسلمان تو ہجرت کر کے جا چکے تھے، اب ہم بھی جانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے یہ 2 اونٹنیاں ایک آپ کے لیے رکھی ہے، ایک اپنے لیے رکھی ہے، اور یہ راستے کا ساز و سامان تیار کیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ مکے کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہمارے پاس ہیں، آج رات کو تم ہمارے بستر پہ لیٹ جانا، ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے،
اور صبح کو ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات کو ہم اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے، اور جب سب لوگ غافل ہو جائیں گے تو ہم ان کے گھر میں گھس کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کے وقت حملہ کریں گے جب فجر کے لیے یہ اٹھنے والے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول رات میں تو گھر میں ہی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کے ارادے سے آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، تم آج رات چادر اوڑھ کر ہمارے بستر پہ لیٹ جانا، لوگ یہ سمجھیں گے، جھانک جھانک کر دیکھیں گے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، اور ہم راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں سے باہر نکلے، وہ لوگ چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ تھوڑے سا ریت حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں لی اور اس پہ پڑھ کے پھونکا اور کہا شاہت الوجوہ، ان کے چہرے پھر جائیں۔ سب کی آنکھیں مچ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے اور کسی کو خبر بھی نہیں۔ جب صبح ہوئی اور یہ لوگ گھر میں گھس کر حملہ آور ہوئے، چادر ہٹائی، دیکھا تو حضرت علی لیٹے ہوئے۔ ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اے علی، محمد کہاں گئے؟ کہا اللہ جانے کہاں گئے۔ سچ بات ہے تو اللہ کو سب کچھ خبر ہے، اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ پھر تلاش میں نکلے کہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، چلو ڈھونڈتے ہیں۔ نشانات کے پیچھے پیچھے چلے، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہاں جا کر بھول گئے کہ نشانات کدھر کو جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے کرتے جب وہاں پہنچے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، جب اس میں آرام کرنے کے لیے آپ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ ایک مکڑی کو بھیجا اور کہا اس غار کے منہ پر تو جال تن دے۔ اس نے غار کے منہ پر جال تن دیا۔ جب کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک پہنچے تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس غار کے اندر ہو، تو انہوں نے کہا بے وقوف کیسی باتیں کرتا، اگر کوئی غار میں جائے گا تو کیا مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹے گا؟ اور اچانک اتنا بڑا جالا مکڑی کیسے بندے گی بعد میں؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعض مشرکین کی ٹانگیں بھی نظر آنے لگی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، یہ تو سر کے اوپر آ چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ فرمایا ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ لوگ واپس آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی امانتیں واپس کی اور حضرت علی بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے بستر پر لیٹتا تھا تو یہ سوچ کر لیٹتا تھا کہ پتہ نہیں صبح کو اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، موت کا کوئی وقت تو مقرر ہے نہیں، اگر اللہ نے رات میں ہی لکھی ہے تو میری روح نکل جائے گی۔ کچھ خوف سا ہوتا تھا دل میں، مگر جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا، اگرچہ چاروں طرف سے تلواریں اٹھی ہوئی تھیں، اگر چادر نہ ہٹاتے تو مجھے قتل کر دیتے، مگر میرے رسول نے یہ فرما دیا تھا صبح کو تمہیں امانت واپس کرنا ہے اور پھر مدینے آنا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات تو زندہ رہنا ہی ہے، کوئی نہیں مار سکتا۔ جب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اے علی تم صبح کو لوگوں کی امانتیں واپس کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے فرما کر اپنے بندوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ اے میرے بندو، بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں مگر گھبرانا مت، جب میری مدد آتی ہے تو میں چھوٹی سی چیز سے بھی مدد کر دیتا ہوں اور بڑی بڑی طاقت والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے اور اپنے ذات و صفات پر کامل اعتماد اور کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اچھے روزگار عطا فرما، روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، اپنے ذات و صفات پر، اپنے رسول پر، اپنے دین پر کامل یقین و ایمان ہمارا قائم فرما، ایمان و یقین اور عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و یقین اور عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔